خطاب دینا چاہنا محترم المقام فضیلت الشیخ مولانا عمر رشید صاحب مائک کے تشریف لے آؤں اور کتاب و سنت یا باتیں بیان کریں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات سامعین مکرم، اصحاب دانش و بیدش، احباب عقل و خرد اور سرزمین فیصل آباد کے ایک زندہ و جاوید تاریخی حیثیت کے حامل ایک دیہات منڈا پنڈ کے رہنے والوں اور اپنے اسلاف کی یادات کو، اپنے بزرگوں کی یادوں کو تازہ کرنے والوں، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے والوں، اپنے بزرگ کے، اپنے اکابرین کے انداز کو اپنانے والوں، آج میں آپ کے سامنے صرف اور صرف اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ایک وہ بھی دور تھا کہ جب اسی سرزمین منڈا پنڈ کی تاریخی کانفرنس میں، جلسہ منڈا پنڈ میں سال ہر سال تلک ہمارے بزرگ بھی لگاتار بلا ناغا ہر روزہ ہر سال کے تواتر کے ساتھ منڈا پنڈ میں آیا کرتے تھے۔ بورے والا سے سفر کرتے، فیصل آباد گاڑیوں پہ پہنچتے، لاری اڈے سے سائیکل کرائے پہ حاصل کرتے، وہاں سے سائیکل چلاتے ہوئے آپ کے گاؤں میں آیا کرتے تھے۔ حضرات، میں آج اپنے انہی بزرگوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے انہی بزرگوں کی یاد کو دہرانے کے لیے اور ان لوگوں کی بالخصوص ان بزرگوں کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں کہ جو بزرگ جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، جنہوں نے ہمارے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کے ان کے خطبات کو سماعت فرمایا، ان کے انداز بیان سے لطف اندوز ہوئے، ان کے وعظ و نصیحت پہ عمل پیرا ہوئے۔ حضرات، رفت صحابہ کانفرنس انعقاد پذیر کرنے والے میں اپنے تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے بھائی افتخار فراز صاحب کا انتہائی ممنون ہوں کہ جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ حضرات، موضوع کی مناسبت سے اور انتہائی مختصر وقت میں حضرت قسیم شیخو پوری صاحب کی آمد تلک چند ایک باتیں عظمت صحابہ کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرات، اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن میں ارشاد فرمایا، تلاوت آیت آپ نے آغاز میں سماعت فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، فرمایا حق کے متلاشیوں کو اللہ ذو الجلال والاکرام مخاطب فرماتے ہیں، سچائی کی تلاش کرنے والوں کو اللہ مخاطب فرما رہے ہیں، صراط مستقیم پہ گامزن ہونے والوں کی تمنا کرنے والوں کو اللہ ذو الجلال والاکرام مخاطب فرماتے ہیں، اور ہدایت پانے کی تمنا رکھنے والوں کو، ہدایت کے راستے پہ چلنے والوں کو، ہدایت کے متمنیوں کو، ہدایت کے خواستگاروں کو اللہ کا یہ اعلان ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ اگر تم نے ہدایت چاہنی ہے، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامرانی چاہتے ہو، اگر تم رفعت چاہتے ہو، اگر تم عظمت چاہتے ہو، اگر تم بلندی چاہتے ہو، اگر تم
دنیا کی زندگی میں سرفراز ہونا چاہتے ہو، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا، تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ ہاں تمہیں ایمان لانا ہوگا، لیکن کیسا ایمان لانا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا تمہیں ایمان لانا ہوگا، ہدایت پانی ہے، صراط مستقیم پہ گامزن ہونا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، دنیا کی زندگی میں عزت پانی ہے، آخرت کی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے۔ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، فَإِنْ آمَنُوا، ہاں تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ لیکن حضرات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے، کیسا ایمان، کس طرح کا ایمان، کس انداز کا ایمان لانا ہوگا کہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ کی رضا حاصل کر سکے، اللہ ذو الجلال والاکرام جس کی بدولت دنیا کی زندگی میں بھی عزتوں سے نوازے، آخرت میں بھی اللہ اپنی بہترین مہمان نوازیوں کا حقدار ٹھہرائے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کا بھی جواب سنو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگوں تمہیں ایمان لانا ہوگا، اسی طرح ایمان لانا ہوگا جس طرح میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے کے آئے۔ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایمان کی شرط بیان فرمائی، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایمان کا معیار بیان فرمایا، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایمان کا اصول سمجھا دیا کہ لوگو تمہارا ایمان کامل تو کیا، تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے تب تلک ہو ہی نہیں سکتے جب تلک میرے پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پہ نہ چلو گے، جب تلک صحابہ کی غلامی نہ کرو گے، جب تلک صحابہ کے انداز کو نہ اپناؤ گے، جب تلک صحابہ کے طریقے کے مطابق نہ چلو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے، بارہا مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کامیاب لوگ صحابہ کرام کو قرار دیا ہے، فلاح و فوز سے ہم کنار ہونے والے صحابہ کرام کو قرار دیا ہے، کامیابی کی ہم کی سیڑھیوں کو عبور کرنے والے صحابہ کرام کو قرار دیا ہے۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ بات خام خواہ نہیں کہہ ڈالی، یہ ایسے ہی نہیں کہہ ڈالی، بلکہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو پرکھا، اللہ نے صحابہ کے دلوں کی کیفیت کو جانچا، اللہ نے صحابہ کے ایمان کو پرکھا، جانچا، ٹٹولا، اس کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے صحابہ کے دلوں پہ اطمینان، سکینت اور سکون عطا فرما دیا۔ حضرات وہ صلح حدیبیہ کے واقعات کو، وہ صلح فتح کی تفسیر کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھیے تو صحیح، اللہ ذو الجلال والاکرام صحابہ کرام کے ایمان کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، کیا بیان فرما رہے ہیں، اور کیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار ایمان قرار دیا ہے، کیوں اللہ ذو الجلال والاکرام نے صحابہ کے معیار کو، صحابہ کے انداز کو، صحابہ کے طریقے کو شرط ایمان قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ اقبال کے انداز میں صحابہ کرام، اقبال کے الفاظ میں اس چیز کے عملی پیکر تھے، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کس طرح کا ایمان کہ آج یہ نہیں ہے کہ اس طرح ہمارا انداز ہے کہ ایمان کے متعلق بیانات سنتے ہیں، ایمان کے متعلق
तकरीर सुनते हैं, ईमान के मुतालिक उलमा की गुफ्तगू से मुस्तफीद होते हैं, लेकिन उसके बाद अपने अकल की कसवटी पे उसको परखते हैं, अपने शऊर पे पैमाने पे उसको लाते हैं, फिर अपने मिजाज के मुताबिक उसको ढालते हैं, फिर अपने मन की बात करते हैं, फिर अपने दिल की बात करते हैं। जो बात दिल को लगती है उसको मान लेते हैं, जो बात समझ में आती है उसको तस्लीम कर लिया जाता है, जो दिल को लगती है उसको मान लिया जाता है, जिससे अपने ख्वाहिशात की पैरवी होती है उसको तस्लीम कर लिया जाता है, जिससे अपने जज्बात उभरते हैं उसको तस्लीम कर लिया जाता है। और वो बातें, वो अहकामात, वो फरमुदात कि जिससे हमारी अनाओं को ठेस पहुंचती है, हमारी अनाओं को ठेस पहुंचती है, उसको छोड़ देते हैं, उसको मुसरत कर देते हैं। जिस पे हमारा मन चाहे हम अमल पैरा हो जाते हैं, जो जिस पे अमल करने को ना दिल करे उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन हजरात, सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का ये अंदाज नहीं था। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का ये अंदाज हरगिज़ नहीं था कि सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सामने हो, आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म सामने हो। हुक्म सुनने के बाद, हुक्म जान लेने के बाद अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया, अपनी तमन्ना को छोड़ दिया, अपनी आरज़ू को तर्क कर दिया, अपनी ख्वाहिश को छोड़ दिया, सिर्फ वही किया चाहे मन में आई, चाहे मिजाज में आई, चाहे तबीयत ने तस्लीम किया, चाहे तबीयत मानी, चाहे तबीयत बोझल हुई, चाहे तबीयत सुन के खुश होती है। लेकिन सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सहाबाए किराम को ऐसी ईमानी कुव्वत अता फरमाई, ऐसा ईमानी जज्बा अता फरमाया कि जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने किसी और नबी के सहाबा को नहीं था फरमाया। हजरात, यहां पे अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए एक नुक्ते की बात करके और फिर फैसला आप पे छोड़ के, फैसला मैं नहीं करूंगा, ना मैं फतवा किसी पे लगाऊंगा, ना फैसला करूंगा, ना फतवा लगाऊंगा। फैसला भी आपने करना है, फतवा भी आप खुद लगा लीजिएगा। वो बात क्या है हजरात? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को मियारे ईमान क्यों ठहराया है, शर्ते ईमान क्यों ठहराया है? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हजरात प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जब पूरी इंसानियत को तकलीफ फरमाया, आलमे अरवाह में पूरी इंसानियत को जब तकलीफ फरमा लिया, आदम से लेकर क़यामत की दीवारों तक आने वाले तमाम इंसानों को जब अरवाह को अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बना लिया, फिर उसके बाद अल्लाह ने पूरी इंसानियत के दिलों को परखा, दिलों को जांचा, दिलों को टटोला। उनमें सबसे बेहतरीन दिल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के आए, उन लोगों के जिनके दिल सबसे बेहतरीन थे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उनको अपने अंबिया की सफ के लिए, शामिल सफ के लिए मुंतखब फरमा लिया। और जब उस सफ को अंबिया की जमात को मुंतखब फरमा लिया, फिर अंबिया की जमात में से तमाम अंबिया के दिलों को टटोला, तमाम अंबिया के दिलों को जांचा, तमाम अंबिया के दिलों को परखा। उनमें सबसे बेहतरीन दिल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पाया। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना महबूब और अपना महबूब मुंतखब फरमा लिया। उसके बाद सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के बाद फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने पूरी इंसानियत के दिलों को टटोला।
انبیاء کے بعد انسانیت میں سے بہترین لوگوں کا انتخاب پہلے انبیاء کی جماعت کے ساتھ کر دیا. انبیاء میں سے سب سے بہترین ہستی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما لیا. اس کے بعد یہ سلسلہ پھر اللہ نے شروع کیا. بہترین لوگوں کو دل ٹٹولا, پوری انسانیت کا دل ٹٹولا. ان میں جتنے بھی لوگوں کے دل بہترین تھے, اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کو اپنے نبی کے وزراء کے لیے فاصطفاہ وزراء نبیہ, حدیث کے الفاظ ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کے جانثاروں کے طور پہ, اپنے نبی کے ساتھیوں کے طور پہ, اپنے نبی کے یاروں کے طور پہ ان لوگوں کو منتخب فرما لیا کہ جن کے دل انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے بہترین دل تھے. اور حضرات, آخری بات کرتا ہوں, مہمان خصوصی موجود ہے, ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہوں گا. آخری بات کر کے فیصلہ آپ پہ چھوڑ کے خدا حافظ کرتا چلا جاؤں گا. حضرات, ایمان کی شرط یہ ہے, انبیاء پہ ایمان لانا. ایمان کی اور بھی شرائط ہیں, ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء پہ ایمان لایا جائے. جو شخص انبیاء پہ ایمان نہیں لاتا, اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کا انتخاب کرنے والے اللہ ذوالجلال والاکرام ہے. اور کون ہو سکتا ہے, کون بدبخت ہو سکتا ہے جو اللہ کے اس انتخاب کو جھٹلا سکے, جو اللہ کے اس انتخاب کا انکار کر سکے, جو اللہ کے اس انتخاب سے منہ موڑ سکے. اور جو ایسا کرے گا اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو مسلمان ہرگز نہیں بننے دے گا. یہ اللہ نے ایمان کی شرط رکھی ہے کہ اگر ایمان میں داخل ہونا ہے تو انبیاء پہ ایمان لانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء اللہ کا انتخاب ہے, اور جس طرح انبیاء اللہ کا انتخاب ہے, انبیاء کا انکار کرنے سے, اللہ کے انتخاب کا انکار کرنے سے انسان مسلمان نہیں رہ سکتا. تو حضرات, میرا یہ سوال ہے, جب انبیاء سے انکار کرنے سے, انبیاء پہ ایمان نہ لانے سے انسان مومن نہیں بن سکتا, مسلمان نہیں بن سکتا, تو حضرات مجھے بتائیے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو گروہ ہے, ان کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے, اپنے نبی کے ہمسروں کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انتخاب کیا ہے. اور جس طرح کوئی شخص انبیاء کا انکار کر کے مومن نہیں ہو سکتا, جو شخص صحابہ کا انکار کرتا ہے اس کا ایمان کیسا ہوگا, اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں, مولا کریم مرتے دم تک سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کا غلام بنائے رکھنا. ذوالجلال والاکرام سے التجا کرتے ہیں, مولا کریم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنی اور اپنی اولادوں کی, اپنی نسلوں کی تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نہج کے مطابق, ان کے انداز کے مطابق, ان کے اسلوب کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.